کہ کسی بندے کی اے آئی ویڈیوز نکل جاتی ہیں، شکل اور ہے، باڈی اور ہے، اور اس ٹائم پہ اتنا مسائل کا سامنا ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ہو سکتا ہے. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے اور یہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. کسی کو لے کے ایک لڑکے کو جوڑا، ایک لڑکی کو جوڑ دیا. اب رجب کے ساتھ کسی لڑکی کو بھی جوڑ رہے ہیں. پتہ نہیں پچھلے دنوں ایک بات چل رہی تھی، میں نے ویڈیو نہیں دیکھی لیکن سننے میں جو آیا ہے، کیا یہ کوئی انسانیت سے گھرا ہوا کام نہیں؟ بالکل. کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کام کو اچھا کہہ سکتا ہے؟ یار آپ اس جیسا نہیں بن سکتے ہو، اس جیسا نہیں کام کر سکتے ہو، اس میں اس کا کیا قصور ہے یار؟ اے آئی کے ذریعے آپ کام کر رہے ہیں یار، یہ اپنا آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ بالکل ایسے ہی. یا معاشرے میں یہ کیا چیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ جب تک حادثات نہیں ہوں گے، ایک بندہ دل برداشت ہو کے خودکشی کر لیتا ہے، کون ذمہ دار ہوگا؟ کئی بچیاں نہیں اتنے مضبوط اعصاب کی ہوتی، بالکل نہیں کر وہ سکتی، دل برداشت ہو کے مار دیتی ہیں اپنے آپ. پہلے ہوتا رہا ہے، پہلے بہت ہوتا ہے. انشاء رحمان نے کوشش کی تھی سوسائڈ کی، کتنی ایسی عورتیں کر چکی ہیں، لڑکیاں ہماری کر چکی ہیں، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کیا ان لوگوں کو جا کے سائبر کرائم میں اپلیکیشن دینی چاہیے، ایف آئی اے میں کوئی ایکشن رجب لوگوں کو لینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. بات کریں گے آج اے آئی ویڈیوز پہ، اور خاص طور پہ رجب بٹ کے اوپر جو آج کل ویڈیوز بن رہی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ راجہ عمران صاحب. عمران صاحب سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ کتنا تکلیف دہ کہ کسی بندے کی اے آئی ویڈیوز نکل جاتی ہیں، شکل اور ہے، باڈی اور ہے، اور اس ٹائم پہ اتنا مسائل کا سامنا ہے، اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے، میرے ساتھ ہو سکتا ہے. تو یہ کتنی خطرناک بات ہے اور یہ ہم لوگ کس طرف جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو شکریہ عثمان بھائی، آپ نے مجھے مدعو کیا. اصل میں عثمان بھائی آپ تو بات کر رہے ہیں نا کہ ایک بندہ نا غلط کام کرتا ہے نا، اسے پتہ ہوتا ہے یار یہ میں نے غلط کام کر دیا ہے، اس کی سزا بھی مل سکتی ہے، جزا بھی مل سکتی ہے. صحیح اور غلط کام کی ایسا ہی ہے، سزا اور جزا ہے نا. صحیح کریں گے جزا ملے گی، غلط کریں گے سزا ملے گی. ایک کام آپ نے کیا ہی نہیں ہے اور اس کا آپ کو حصہ بنایا جا رہا ہے. آپ سوچیں اس بندے کے اوپر کیا گزرتی ہے. اور اب کیا ہوا؟ رجب بٹ تو سیدھی سی بات ہے نا، ہر بندے کو اب ایک ٹاپک مل گیا، وہ ہے یا نہیں ہے. بندوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر فرض کریں یہاں پہ بیٹھے ہوئے وہ دبئی میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو دبئی سے گھسیٹ کے ادھر لا کے ساتھ جوڑنا ہے. ایسا ہی ہے بالکل. کیوں جوڑنا ہے؟ کیونکہ ویورشپ چاہیے، ریٹنگ چاہیے، مشہور ہونا چاہیے. بالکل. ایک لڑکی کا معاملہ بنتا ہے ایک لڑکے کے ساتھ، وہ حیدر نام ہوتا ہے. اس میں رجب کا نہ لینا نہ دینا. خود کہتی ہے ہم 100 دفعہ ملتے رہیں، جی سلمان کمروں میں رہیں، ایسا ہی ہوتا رہا. تو اب رجب کہتا تھا کہ بھائی یہ کمرے میں رہو، بالکل، یا رجب کہتا تھا یہ کام کرو. لیکن رجب کو کیوں جوڑا؟ ویوز کے لیے، فیم کے لیے. اب کیا ہوا؟ اب ایک نیا یہ جو آج کل میں شروع ہو گیا، اب یہ ایک رجب کے ساتھ نہیں ہوا. سجل ملک کا دیکھا ہوگا نجی چینل. جی سجل ملک کی اے آئی ویڈیوز نکلی تھی. بالکل. کیا یار اس کی فیملی پہ کیا گزرتی ہے، اس کی بہنوں پہ کیا گزرتی ہے، ماں باپ پہ کیا گزرتی ہے، یہ جو بندے کر رہے ہوتے ہیں یہ اس کے بارے میں سوچتے بھی ہے؟ کوئی نہیں سوچتا. اچھا جو کر رہا ہے کیا پھر یہ نہیں سوچتا کہ یار میرے گھر میں بھی تو ایک ماں بہن بیٹی کی شکل میں عورت موجود ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. مرد بھی موجود ہے. دیکھیں لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ عورت کی عزت ہے جی، آبرو ہے. میں مانتا ہوں بالکل، الحمدللہ ہم بحیثیت مسلمان بھی اس پہ بڑا ایمان رکھتے ہیں کہ ہماری ہر ماں بہن کی عزت آبرو ہمارے لیے. لیکن کیا مرد کی کوئی عزت آبرو نہیں ہے؟ بالکل ہے، بالکل. یار خدا کے بندو، آپ پہلی بات ہے میں اور آپ بات کر رہے ہیں، ہماری آپس میں دوستی ہے، اس کے دوران چیٹنگ بھی ہو سکتی ہے. اگر کوئی تیسرا بندہ اس چیٹنگ کو ڈسکلوز کر رہا ہے تو وہ صحیح کام کر رہا ہے؟ غلط کر رہا ہے، بہت غلط کام کر رہا ہے. ایسے ہی کوئی بندہ بھی کسی کو لے کے ایک لڑکے کو جوڑا، ایک لڑکی کو جوڑ دیا. اب رجب کے ساتھ کسی لڑکی کو بھی جوڑ رہے ہیں. پتہ نہیں پچھلے دنوں ایک بات چل رہی تھی، میں نے ویڈیو نہیں دیکھی لیکن سننے میں جو آیا ہے، کیا یہ کوئی انسانیت سے گھرا ہوا کام نہیں ہے؟ بالکل. کوئی بھی ذی شعور آدمی اس کام کو اچھا کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا. یار آپ اس جیسا نہیں بن سکتے ہو، اس جیسا نہیں کام کر سکتے ہو، اس میں اس کا کیا قصور ہے یار؟ کوئی قصور نہیں. اچھا میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں. کسی نے پوچھا کہ
کہ یار ایک بزرگ تھے نا, ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کروڑ پتی کیسے بنے. انہوں نے کہا یار مجھے نہیں پتا میں کروڑ پتی, لیکن ایک فارمولہ میں نے سمجھا ہے, میں لوگوں کو نا لاکھ پتی بناتا رہا, اللہ نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا. یار آپ اس بندے کے ساتھ اتنا ہی اس سے وہ رکھتے ہو, اس کے ساتھ جڑ جاؤ, کیا پتا آپ بھی کسی پوزیشن میں چلے جاؤ. لیکن یہاں پہ کیا ہے, چاہے رجب ہے, چاہے اور جتنے بھی یوٹیوبر ہیں, جتنے بھی ٹک ٹاکر ہیں, یا جو میڈیا کے پراپر یہ جو فلمز میں کام کر رہے ہیں, اس ٹائم ہر دوسرے بندے کو انہوں نے ایک کٹارے میں لا کے کھڑا کر دیا. اچھا, اے آئی ویڈیوز کسی کی بھی بن سکتی ہیں, اور سب سے خطرناک ویڈیو اب حیدر کی ایک اور ویڈیو, ایک لڑکی کے ساتھ نیکڈ ویڈیو ہے, اور وہ مطلب ابھی لائی جائے گی, ابھی آئی نہیں ہے مارکیٹ میں, لیکن ایک ویڈیو کی تیاری ہو رہی ہے. جو رجب گڑھ دوست ہے حیدر, ایک کوئی اس کا نیکٹ باڈی شو کر کے اس قسم کی ابھی تیاری ہو رہی ہے کہ اس کو مارکیٹ میں لایا جائے. تو مجھے یہ بولیں کہ یہ سلسلہ کتنا خطرناک ہے, یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, اور اگر کوئی ان کا چکر بھی ہے, چلے مان لیا یہ لوگ غلط ہیں, تو کیا ان کی ویڈیوز آؤٹ کرنی چاہیے؟ سر دیکھیں, میں آپ کو وہی تو بات کر رہا ہوں. دیکھیں, پہلی تو بات ہے یہ پراپر پلاننگ سے ہو رہا ہے. اس کے پیچھے کون ہے؟ اے آئی کے ذریعے کر رہے ہیں. کون ہے اس کے پیچھے؟ سر اس کے پیچھے وہی عوامل ہیں, میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں. پر ہے کون جو ویڈیو نکال بھی رہا ہے, اسے بنوا بھی رہا ہے؟ سر دیکھیں, اچھا میں آپ کو ایک بات مزے کی بتاتا ہوں. دو بندے جھگڑا کرتے ہیں نا, ایک بندہ کہتا ہے اوے میں تجھے کل یہ کر دوں گا. اچھا, اب 10 بندے اس کو دیکھ رہے تھے, لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ اس نے اس کو کہا کہ میں تجھے مار دوں گا یا تجھے کڈنیپ کروں گا. اب لوگوں کے دماغ میں کون بندہ آ گیا؟ فلاں بندہ. لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کی طرف ہمارا ذہن جا رہا ہوتا ہے نا, وہ کیا پتہ بیچارے بے خبر سو رہے ہوں اور کوئی تیسرا بندہ کام ڈال کے چلا جائے. کئی لوگ, دیکھیں میری بات سنیں, اب اسی پہ آ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اس کے پیچھے کئی لوگ فیم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, بالکل چاہ رہے ہیں, لیکن وہ نہیں حاصل کر پا رہے. ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. منائل ملک تھی, اس نے غلط کیا, صحیح کیا, لے لیا فیم لے لیا. لیکن مجھے یہ بتائیں, جن لوگوں نے بھی اس کی ویڈیو وائرل کی, اگر وہ خود کرتی ہے تب بھی, اگر کسی نے کی تب بھی, کیا یہ انسانیت کی تذلیل نہیں ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے, بات سمجھیں, بالکل ہے. اچھا, اریم شاہ, اب وہ لڑکی کی کسی نے جان کے کی یا خود ہوئی, یہ چھوڑیں, لیکن اس کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا. جب اس سے یاسر شامی نے ایک سوال کیا, اس نے کہا بات سنو, میرے ساتھ کچھ اور ہے, باقیوں کے ساتھ کچھ اور ہے, کیا رہے گی بھائی؟ اس نے معاشرے کو ایک چانٹا مارا ہے. جب آپ کسی کی نا, میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک بندہ آپ کے سامنے چپ کھڑا ہے, آپ اسے بے عزت کر رہے ہیں, آپ یہ سمجھ رہے ہیں یہ ڈر سے نہیں بول رہا, حالانکہ کیا بتا وہ لحاظ کر رہا ہو. جس دن اس کی جھجک اتر گئی, کیا کریں گے آپ؟ ایسے ہی عورت, اچھا کوئی بھی عورت ہے یا مرد ہے, جب اس کو آپ نے لا کے چوراہے میں کھڑا کر دیا ہے, اچھا کیا پتا اس نے 1-2 لڑکیوں کے ساتھ اس کا کوئی چکر ہوگا, افیئر ہوگا, مثال دیتے ہیں, ینگ لڑکے افیئر ہے, غلط ہے, پہلی بات ہے غلط ہے, لیکن 2 جب آپ ان کو چوک میں لا کے کھڑا کریں گے, وہ کہیں گے گندے تو ہو گئے نا, چلو آپ ہر دوسری لڑکی کے ساتھ افیئر کرتے ہیں. یہ غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ ہو سکتا ہے نا, ایسے ہو سکتا ہے. ایک دفعہ جھجک ٹوٹ گئی, پھر تو آپ گئے. بحیثیت مسلمان کسی کے ایپ پہ پردہ ڈالنے کی تلقین کی گئی یا اس کو ایکسپوز کرنے کی؟ پردہ ڈالنا چاہیے, ایسا ہی بالکل پردہ. یار ٹھیک ہے, میڈیا پہ فیم بھی حاصل کرو, ویورشپ بھی, لیکن یار جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو نہیں ہم عمل کرتے. دیکھیں میں آپ کو نا یہاں پہ چھوٹی سی مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جو بندے یہ کر رہے ہیں, ایک جگہ پہ نا ایک کتا پیاسا تھا, وہاں سے ایک بزرگ گزرے نا, تو انہوں نے اپنی شلوار کو یوں کیا کہ یار مجھ پہ چھینٹے نہ پڑ جائیں اور میں گزر کے چلے گئے. وہیں سے ایک فاشہ عورت جا رہی تھی, زمانے کی بدنام ترین عورت. اس نے کیا کیا, اس نے جب کتے کو پیاسا دیکھا نا, تو اپنا دوپٹہ اتارا, دوپٹہ اس میں پانی میں پھینک, نیچے پانی تھا نا, کیونکہ پانی میں کر کے پانی سے نکالا اس کے ذریعے, اور اس کتے کو پلایا. اللہ پاک نے اس نیکی کے عوض اس کو بخش دیا. تو کیا عثمان بھائی لوگوں کے ایپ روکنے سے آپ کو اللہ بخش نہیں سکتا؟ بالکل بخش سکتا. یار آپ الٹا, یہ تو وہ ہے جو دین کہتا ہے. ایک بندے سے زنا ہو گیا, یہ میں آپ کو جو ہسٹری دیکھیں, دین ہمارا شریعہ مسئلہ بتا کے گیا ہے. بندہ چلا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا. اس نے کہا جی فلانے بندے سے, انہوں نے کہا کہ چلے جاؤ 1 دفعہ 2 دفعہ. جب وہ 2-3 دفعہ آیا نا بندہ, تو انہوں نے کہا اب تم نے گواہ بنا لی ہے. اب کیا کیا ہے؟ گواہ بنا لی ہے, اور گواہ کی وجہ سے اب تمہیں سزا ملے گی. پہلے تمہارے اور اللہ کے درمیان کا معاملہ تھا, اللہ تمہیں شاید بخش دیتا. یار ایک بندہ, میں کہتا ہوں حقیقت میں کرتا ہے, اس کا بھی پردہ ڈالنا چاہیے. تو یہ جو لوگ اے آئی کے ذریعے اب کام کر رہے ہیں,
یار یہ اپنا آخرت میں کیا جواب دیں گے؟ بالکل ایسے ہی ہے. یا معاشرے میں یہ کیا چیز لے کے آنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل. اور میں حیران ہوں کہ یار کس طریقے سے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. دیکھیں پروموٹ ہو رہا ہے نا یہ کام, بالکل پروموٹ ہو رہا ہے, روزانہ کی بنیاد پہ, ڈیلی بیسس روزانہ بیسس پہ نئی ویڈیوز آ رہی ہیں, کام نہیں ہو رہا ہے, چل پڑا ہے یہ سلسلہ. سجل ملک تھی اس کی وکٹم رہی, اس کے بعد رجب بٹ لوگ اس کے وکٹم ہوئے. میں آپ کو یہ بول رہا ہوں کہ اب حیدر شاہ کی اتنی گندی ویڈیو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو سراسر اے آئی پہ مبنی ہے, فیک ویڈیو نکالی جائے گی. اب ابھی تک جو ویڈیوز آئیں, چلو اچھا مجھے ایک بات بولے دوست یار, ویڈیو بناتے ہیں, ویڈیو نہیں بنانی چاہیے. ان لوگوں نے ایک دوسرے کی ویڈیو بنائی ہے, یار آپ نے ننگے لوگوں کو سامنے لے آؤ یار, ان کی ویڈیو جو پرسنل ویڈیو سے اس میں نظر آ رہا ہے کہ دوست ایک دوست نہ آ رہا ہے, دوسرا چھپ کے ویڈیو بنا رہا ہے جسٹ فار دا سیک آف فن, اس میں اور کچھ نہیں تھا. غلط ہے, لیکن کیا یار آپ اس طرح سامنے لے کے آؤ. اب ایک نیا کام ہو گیا, کیا ہے, آپ کا موبائل میں نے ہیک کر لیا. ہاں یار یہ کوئی اچھا کام ہے؟ یار فیملی کی تصویر بھی بیچ میں ہوگی, بیچ میں فیملی ہے, سارا کچھ ہے, تم ہیک کر کے کل کو رجب کو کیا اس کی فیملی کی پکچر پر بدنام کیا جائے گا. اب گھر کے اندر بندہ بہنوں کے ساتھ بھی فری ہوتا ہے, والدہ کی کہیں گود میں جا کے بیٹھا ہوتا ہے. اب ماں کی گود میں بچہ بیٹھا ہوا ہے, بیٹا بیٹھا ہوا ہے, تو کل لوگ اس کو کوئی نیا رنگ دے دیں, اے آئی کے ذریعے اس کو چینج کر دیں, تو یار یہ تو سیدھا سیدھا بغیرتی ہے. بالکل ایسی ہے. یہ تو مذہب کے ساتھ بھی اس کی بھی توہین کر رہے ہیں, یہ معاشرے کی بھی توہین کر رہے ہیں. یار جس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں, لیکن ہمارے ادارے کہاں سوئے ہیں, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی. دیکھیں سر, ادارے جو ہے نا, ادارے پھینٹی لگاؤ. جب سجل ملک کی ویڈیو بنی تھی پکڑتے پھینٹی لگاتے, آج ضرورت ہی نہ ہوتی کسی کی. دیکھیں سر, ابھی سی سی ٹی نے یہ جس طرح پیچھے کاشف ضمیر, وہ تو جرائم پیش افراد کو ڈالا کر پکڑے ہیں. دیکھیں نا کاشف ضمیر پہ انہوں نے کارروائی کی, ایک چیز میں روک تھام آئی نا. کاشف ضمیر نے خود بھی مانا, انہوں نے کہا جی اداروں کا میں احترام کرتا ہوں, اس نے ایکسیپٹ کیا. اسی طرح جب تک یہ جو لوگ دیکھیں ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے, جو معاشرے میں کام ہو رہا ہے, دیکھیں نا ابھی جو یہ سیاسی حوالے سے کام ڈلتا ہے, ڈالنا ہوتا ہے تو ڈالتے ہیں نا, ڈالتے ہیں, بالکل ڈالتے ہیں. ابھی جو سی سی ٹی نے اور جرائم پیشہ لوگوں کو پکڑنے سے پکڑ رہے ہیں نا, ایسے ہی سائبر کرائم ہے, ایسے ہی اسی کے حوالے سے پوری پالیسیز بنی ہوئی ہیں, بالکل ایسے ہی پورے ادارے بنے ہوئے ہیں. یار ہمارے ملک میں نا ایک المیہ ہے عثمان بھائی, کیا ہے, اب جیسے یہ اے آئی کا کام چل پڑا ہے, ہمارے نا اینڈ ڈھونڈتے ہیں. جب تک حادثات نہیں ہوں گے, ایک بندہ دل برداشت ہو کے خودکشی کر لیتا ہے, کون ذمہ دار ہوگا؟ کئی بچیاں نہیں اتنے مضبوط اعصاب کی ہوتی ہیں, وہ دل برداشت ہو کے مار دیتی ہیں اپنے آپ. پہلے ہوتا رہا ہے, پہلے بہت ہوتا ہے. امشا رحمان نے کوشش کی تھی سوسائڈ کی, کتنی ایسی عورتیں کر چکی ہیں, لڑکیاں ہماری کر چکی ہیں, تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ کل لوگ پھر یہ ادارے ہمارے کہتے ہیں جی وہ یار میری بات سنیں, جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم یہ کیوں نہیں, آپ والی بات ہے, یہ کیوں نہیں عمل کر رہے ہیں؟ بالکل. اور اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں, ہم خود چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے آگے قدم بڑھائیں. اور دیکھیں میری بات سنیں, ہمارے ملک میں کوئی بھی بندہ اداروں سے باہر نہیں ہے, لیکن جب تک قانون پہ امپلیمنٹ, ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں, روز بندے مارنے سے کام نہیں ہوتا ہے. پوری دنیا گھومے, لوگ قانون پہ امپلیمنٹ کیوں کرتے ہیں؟ قانون کا خوف ہے. خوف ہے, بالکل ایسے. ہمارے ملک میں بنیادی طور پہ قانون کا خوف نہیں ہے, اسی لیے ہر بندہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے. بالکل ایسے. قانون کا خوف آ جائے تو میں دیکھتا ہوں نا, یہ اے آئی جتنے بھی جنریٹڈ لوگ کام کر رہے ہیں, ایک بھی کر گیا تو بات کیجیے گا. بالکل. لیکن دیکھیں عثمان بھائی, چاہے رجب ہے, چاہے کوئی اور ٹک ٹاکر ہے, یوٹیوبر ہے, یا میڈیا پرسن ہے, یہ زیادتی ہو رہی ہے, بہت سخت زیادتی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ایک ادارے کو لائے عمل بنانا چاہیے, چیک اینڈ بیلنس کا. اگر یوٹیوبر غلط کام کرتے تو ان کو بھی اس کے کٹہرے میں لائیں. اگر ایک بندہ غلط ویڈیو بناتا ہے اور پہلے ہی بندے کو روک دیا جاتا ہے, دیکھیں نا ایک بندہ بناتا ہے تو 100 بندہ بناتا ہے, اگر پہلے کوئی روک دیں تو پھر باقی 100 بنائے گا؟ کوئی نہیں بنائے گا, ضرورت ہی نہیں ہوگی کسی. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اداروں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ اے آئی جنریٹڈ جو کام غلط طرز پہ چل پڑا ہے, غلط کام ہو رہا ہے, اس کی روک تھام شروع میں کی جائے. بالکل ایسے. ابھی یہ لوگ کر رہے ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے. جو جینون غلط ہوا ہے ان کو بھی کٹارے میں لائیں کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو یار, یہ معاشرے میں کیا کر رہے ہو. اور اس کے پیچھے بھی کوئی اگر ویڈیو واقعی اوریجنل بھی ہے, اوریجنل ہے فرض کریں, کوئی بھی ویڈیو اوریجنل, تو اس کو جس نے ایکسپوز کیا اس کو بھی سامنے لانا چاہیے. اگر یہ غلط کام ہوا ہے تو اس کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ہو نہیں رہا ہے. اچھا ایک اور بات, چھوڑیں اس کرنے کو چھوڑیں, ابھی کیا ان لوگوں کو جا کے سائبر کرائم میں اپلیکیشن دینی چاہیے, FIA میں کوئی ایکشن رجب لوگوں کو لینا چاہیے؟ سر لازم لینا چاہیے. تو کیوں خاموش ہیں ابھی تک؟ سر دیکھیں یہ بھی اینڈ ڈھونڈتے ہیں نا بھائی, آپ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے ہیں, وہ ویڈیو کوئی کر رہا ہے آپ ان کے بقول کہ جی ہمارے موبائلز کو ہیک کیا جا رہا ہے, اگر ہوا ہے تو ان پہ کارروائی کروائیں.
ان کے اوپر ایکشن ٹائم سے کاروائی کرتے آج مسئلہ ہی نہ ہوتا. دیکھیں نا پہلا سٹیپ دوستوں کا آیا, اب نئی ویڈیوز آنا شروع ہوگی, اب لڑکیوں کے ساتھ آنے لگی ہیں. تو یہ اگر کام چلتا رہا تو معاشرے میں کسی کی بھی عزت محفوظ ہے؟ نہیں کسی کی محفوظ ہے. تو اداروں کو بھی چاہیے اور جن کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ اداروں کو اعتماد میں لیں. دیکھیں اب ایک منٹ یہیں پہ بات آ جاتی ہے, رجب کے گھر پہ فائرنگ ہوئی, رجب کی صلح بھی ہوگی ہے. رجب کو انہوں نے کہا کیس کا, تو رجب نے دو ٹوک جواب دیا, بھائی سی سی ڈی کا یہ موقف ہے کہ معاشرے میں شہر کے اندر خوف و راز پھیلانے کی کوشش کی گئی, یہ اب آپ کا نہیں ہے, یہ ہمارا کام ہے. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ کام قانون پہ ہو سکتا ہے عمل درآمد, تو اس پہ بھی ہوگا. بالکل, تو ہونا چاہیے بھی. لیکن یہ گیو اینڈ ٹیک ہے, یہ بھی ساتھ جڑے رہیں, وہ ان کے ساتھ جڑیں, تاکہ آج اگر رجب کی ویڈیوز ہو رہی ہیں, اس کے دوستوں کی ہو رہی ہیں, اس کا مطلب ہے کل باقی جتنے بھی یوٹیوبر ہیں یہ تو چوکوں میں گندے ہوتے پھریں گے سب کے ساتھ. تو پھر یہ کیسے کام کوئی کرے گا؟ ایک منٹ, یہ ایک دیکھیں میڈیا میں جتنے لوگ کام کر رہے ہیں کوئی نہ کوئی پرپس لے کے کام کر رہے ہیں اور کتنی مخالفتیں ڈال کے کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی. دیکھیں نا اب آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں, لوگوں سے بڑے تلخ سوال بھی کرتے ہیں, لوگوں کا پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, لوگوں کے اور معاملات کو لاتے ہیں, تو کل دیکھیں نا آپ کے دشمن تو پیدا ہوں گے, وہ کوشش کریں گے آپ کو بھی اور آپ کی فیملی کو یعنی کہ ٹارچر کریں. بالکل. تو اس سے کئی لوگ اور زیادہ نقصان لے سکتے ہیں. بالکل. تو یہ نہیں دیکھیں اب سجل ملک تھی, سجل ملک بھی تو ایک انٹرٹینر تھی نا, معصوم لڑکی تھی, اس کو گندا کرنے کی کوشش کی ہے. آپ والی بات ہے ایک اور وہ بچی تھی جس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی, امشا رحمان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے. منائل ملک کچھ عرصہ غائب تھی. دیکھیں منائل ملک یہ پھر بھی مضبوط اعصاب کی لڑکیاں ہیں سر, کئی لڑکیاں جو منظر عام سے غائب ہو چکی ہیں, خودکشیاں کر چکی ہیں. تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ پھر جڑے ہوئے نہیں ہیں ہم لوگ. ابھی پچھلے دنوں آپ کے سامنے عمیرہ عسکر کا کیس آیا, 9 مہینے کے بعد پتہ چل رہا ہے. اس کا مطلب ہے میڈیا پرسنز لوگ آپس میں بھی کنیکٹڈ نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. کوئی تنظیم سازی نہیں ہے, کوئی ان کے اندر یہ نہیں ہے کہ ایک سسٹم بنایا جائے کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرتا ہے. میں نے یہاں پہ آپ کو بتاتا ہوں, رجب کی اور ان کی لڑائی ہوئی جب شہزاد بٹی کی, تو کوئی بندہ آگے نہیں آیا, لیکن پتلو نے ایک پوزیٹیو رول ادا کیا. بالکل. مسٹر پتلو کے اس کام کو پذیرائی ملنی چاہیے. کم سے کم باقی جو میڈیا میں یوٹیوبر تھے, ٹک ٹاکر تھے, وہ اس بندے کو اپریشیٹ تو کرتے ہیں نا. کسی نے کیا ہے؟ کسی ایک بندے نے بھی نہیں کیا. سب نے نیگیٹو لیا کہ پتلو تو پیسے کما گیا. اچھا لوگ کیا کہہ رہے ہیں, پتلو پیسے, او پتلو تو ویسے بھی پیسے کما رہا ہے. ویسے بھی رائٹ بیٹھتا ہے, اچھا ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہے تو وہ نہیں کماتا ہے. بالکل کماتا ہے, تو ویسے ہی انکم بہت اچھی ہے. تو سب یہ سمجھنا چاہیے نا سر. بالکل ایسے ہی. تو دوسری طرف اداروں کو بھی سمجھنا چاہیے, اداروں کو بھی اس طرح ایکشن لینا چاہیے. اور یہ جو اے آئی خاص طور پہ جنریٹڈ اس ٹائم کام شروع ہو گیا ہے, اس کے اوپر بہت زیادہ ورک کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ایسے ہی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں قانون, لوگ, یہ سب جب تک مل کے نہیں کریں گے اس کام کو ہم روک تھام کی طرف نہیں لے کے جا سکتے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں عمران صاحب, آپ نے بہت اچھی باتیں کی. خاص طور پہ اس ٹائم پہ جب اے آئی سے ویڈیو بن رہی ہیں تو کسی بندے کی عزت محفوظ نہیں ہے. کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا, اور ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا رجب بٹ لوگ اب اس کے اوپر کوئی ایکشن لیتے ہیں یا پھر ماضی کی طرح وہ چیزوں کو اگنور کرتے ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.